جو آپ کو درخت نظر آ رہا ہے اسے شجر غرقد کہتے ہیں، غرقد کا درخت ہے۔ پورے اسرائیل میں اس درخت کو انتہائی تیز رفتاری سے کاشت کیا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ غرقد کی کاشت کی مہم اسرائیلی نہ صرف ریاستی بلکہ اب بین الاقوامی سطح پر چلا رہے ہیں۔ خود سابق اسرائیلی وزیر اعظم اس تصویر میں ایک جگہ پر غرقد کا درخت لگاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ اسرائیل نے انڈیا سے بھی کہا ہے کہ تم اپنے ملک کی تمام بنجر اراضی پر غرقد کی کاشت کرو، جس کا تمام تر معاوضہ اسرائیل برداشت کرے گا۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا تمام یہودی پاگل ہو چکے ہیں، سٹیا گئے ہیں، کیا ان کا دماغ خراب ہو چکا ہے؟ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ دنیا کے تمام وسائل پر قابض یہودی بالکل پاگل نہیں بلکہ بہت ہی ذہین قوم ہے۔ یہ قوم اپنے مذہب سے زیادہ اسلام کی سچائی پر یقین رکھتی ہے، جو کہ ہم بالکل نہیں رکھتے ہیں۔ ان لوگوں نے احادیث کی تمام کتابیں پڑھ رکھی ہیں اور ہم احادیث کو صرف فرقہ پرستی کے لیے یوز کرتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ غرقد کی کاشت کی مہم میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پاک کی وجہ سے چلائی جا رہی ہے، جو صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت نہ ہوگی تب تک کہ مسلمان یہودیوں سے جنگ کریں اور انہیں قتل کر دیں، یہاں تک کہ یہودی پتھر یا درخت کے پیچھے چھپیں گے تو پتھر یا درخت کہے گا کہ اے مسلمان، اے عبداللہ، یہودی میرے پیچھے چھپا ہوا ہے، آؤ اور اسے قتل کرو سوائے درخت غرقد کے، کیونکہ وہ یہود کے درختوں میں سے ہے۔ یہاں تک کہ اب اسرائیل مختلف NGOs کے ذریعے دنیا بھر میں ان درختوں کی کاشت پر زور دے رہا ہے۔ افغانستان سمیت کئی ممالک ایسے ہیں جن میں اسرائیل ماحولیاتی آلودگی کے نام پر غرقد کی کاشت بڑے پیمانے پر کر رہا ہے۔ اس کے لیے سیف دی غرقد ٹری نامی ایک مہم بھی چلائی جا رہی ہے، جس کی فنڈنگ جویش نیشنل فنڈ نامی ایک ادارہ کر رہا ہے۔ اس ادارہ کی بنیاد 1901 میں رکھی گئی تھی۔ یہودیوں نے سرکاری طور پر غرقد کے درخت کو قومی اور مذہبی پہچان دے رکھی ہے، ہم مانیں یا نہ مانیں۔ یہودی میرے نبی کریم خاتم النبیین رحمت اللہ العالمین جناب رسالت مآب سرور کائنات فخر موجودات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان عالی شان کو مان کر اپنی سلطنت کو وسیع اور جان بچانے کے لیے غرقد کی آبیاری کر چکے ہیں۔ اب سوال یہ بنتا ہے، یہاں پہ میں آپ سے دو سوال پوچھوں گا، آپ نے میرے ان دو سوالوں کو دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے سننا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کا بیٹا حضرت سلیمان علیہ السلام کون تھے؟ لوہار تھے، یعنی لوہے کو نرم کیا کرتے تھے۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام پر جو کتاب نازل ہوئی وہ زبور، یہ نظموں کی کتاب تھی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہامی شاعری کی کتاب ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت اور پر اثر آواز عطا کی تھی۔ جب آپ علیہ السلام زبور کی تلاوت کرتے تو ہر چیز آپ کے سامنے جھومنے لگتی، لوگوں کے دل نرم پڑ جاتے۔ یعنی نبی کا پیشہ کیا تھا؟ لوہار۔ اور آپ کی امت کون ہے؟ یہودی۔ اب بات کرتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل ہوئی، جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے آپ کو ایک چرواہا بتاتے ہیں، یعنی بکریاں چرانے والا۔ اور آپ کی امت کون ہے؟ عیسائی۔ اب بات کرتے ہیں خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ آپ پر آخری آسمانی کتاب قرآن مجید نازل ہوئی، اور آپ بخاری شریف کی حدیث میں بتاتے ہیں کہ بے شک مجھے معلم یعنی استاد بنا کر بھیجا ہے۔ آخری نبی اپنے آپ کو معلم بتاتے ہیں، یعنی کہ استاد بتاتے ہیں، اور ہم امت مسلمہ ایک معلم کی امت ہیں، تو ہمیں علم کے میدان میں سب سے آگے ہونا چاہیے تھا۔ میرا آپ لوگوں سے سوال ہے، ہمیں علم کے میدان میں سب سے آگے ہونا چاہیے۔ اب لوہار کی امت ہے یہودی اور چرواہی کی امت ہے عیسائی۔ علم میں، سائنس میں، ترقی میں، غرض ہر میدان میں یہ لوگ ہم سے آگے ہیں، جبکہ ہم امت مسلمہ ان سے بہت پیچھے۔ پہلا سوال یہ ہے، آخر امت مسلمہ ان اقوام سے پیچھے کیوں ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کا لقب صادق اور امین تھا، مسلمان تو انہیں صادق اور امین مانتے ہی ہیں، لیکن کفار اور غیر مسلم بھی آپ کو صادق اور امین کے لقب سے پکارتے ہیں۔ اب یہاں مزید دو سوال ہیں، جن کا نبی صادق ہے ان کی امت جھوٹی کیوں ہے؟ جن کا نبی امین ہے ان کی امت
چور کیوں ہے؟ یہ سوال میں آپ کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. ان سوالوں کے جواب آپ نے نیچے کمنٹ سیکشن میں دینے ہیں. آخر کیا وجہ ہے کہ ہم بحثیت قوم امت مسلمہ کے اتنے ذلیل و خوار کیوں ہو رہے ہیں؟ اپنا اور اپنے ساتھ جڑے رشتوں کا خیال رکھیں.